حضرت الیاس علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم اور برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت ہارون علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے، جو کہ اس طرح ہے: حضرت الیاس بن یامین بن فنہاس بن ایزار بن ہارون علیہ السلام۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 2 مرتبہ آیا ہے، سورہ الصفات اور سورہ انعام میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی دعوت اور تبلیغ کا کام دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب وہاں کا بادشاہ اخیب اور اس کی بیوی بعالا نامی بت کی عبادت کرتے تھے، جو کہ سونے کا بنا ہوا تھا، اور اس کی اونچائی 20 گز تھی اور اس کے 4 منہ تھے۔ یہ قوم بال بت کی پوجا کیا کرتی تھی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اس قوم کو سمجھانے کے لیے بہت ہی مشقت کرنی پڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ الصفات میں فرماتا ہے: اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے ہیں۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بال بت کو پکارتے اور اس کو پوجتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو، جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے؟ تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں، اللہ کے بندگان خاص مبتلا عذاب نہیں ہوں گے، اور ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی چھوڑ دیا کہ الیاس پر سلام، ہم نے ایک بندوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک حصہ یہودا کہلاتا تھا، جس کا مرکز بیت المقدس تھا، جبکہ دوسرا حصہ اسرائیل کہلاتا تھا، جس کا مرکز سامرا تھا، اور یہ دونوں ہی قبیلے بال بت کو پوجا کرتے تھے۔ اس بت کے نام پر ایک بہت بڑی عبادت گاہ بنائی گئی تھی، جس میں قربانیاں دی جاتی تھیں۔ جب بنی اسرائیل گمراہی اور بت پرستی میں حد سے زیادہ گزر گئے اور اللہ کو بھلا بیٹھے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ بنی اسرائیلیوں کو بت پرستی سے روکیں اور توحید کی دعوت دیں، تاکہ کفر اور شرک اور بت پرستی میں غرق قوم کو راہ راست پر لایا جا سکے، اور یہ قوم ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے۔ اس قوم کا سب سے بڑا معبود بیال بت تھا۔ اس کی خدمت میں 400 افراد لگے تھے۔ اس بت کی سینکڑوں سال سے عبادت کی جا رہی تھی۔ بنی اسرائیل کے لوگ سال کے مخصوص مہینوں میں یہاں پر میلہ لگاتے اور مرادیں مانگتے، سونا چاندی اور دولت چڑھاتے، طرح طرح کی خوشبوؤں کی دھونی دیتے، اور یہاں پر جانوروں کی قربانی بھی دیا کرتے تھے، اور کچھ خاص موقعوں پر انسانوں کی بھی قربانی دی جاتی تھی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے جب اس قوم کو یہ کام کرنے کے لیے منع فرمایا، تو یہ سرکش قوم آپ کے خلاف ہو گئی اور آپ کو پریشان کرنے لگی، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ وہاں کے بادشاہ اخیب اور اس کی بیوی نے حضرت الیاس کو قتل کروانے کا منصوبہ بنا لیا۔ جب آپ کو اس منصوبے کا پتہ چلا تو آپ نے یہ شہر چھوڑ دیا اور دور جا کر ایک غار میں پناہ لے لی۔ کافی مدت تک اسی غار میں رہے۔ ادھر بنی اسرائیل قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب نے آ پکڑا۔ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شدید قحط میں مبتلا کر دیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہاں کے بادشاہ اخیب سے ملے اور اس سے فرمایا کہ یہ عذاب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آیا ہے، اور اگر تم اب بھی پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو تو یہ عذاب دور ہو جائے گا، اور پھر ساری دنیا، ساری زمین ہری بھری ہو جائے گی اور خوشحالی لوٹ آئے گی۔ لیکن انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ تب آپ دوسری قوم یہودا کے پاس چلے گئے۔ یہ لوگ بھی اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، اور انہوں نے
چھوٹے بڑے بت بنا لیے تھے، یہ انہی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ نے ان لوگوں کو بھی توحید کی دعوت دی اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کو کہا، مگر اس قوم نے بھی آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ تب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس قوم کو تباہ اور برباد کرنے کی بد دعا کی، تو یہودہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے برباد ہو گئی۔ اس کے بعد دوبارہ حضرت الیاس علیہ السلام بادشاہ اخیب کے پاس آئے اور اس کو سمجھایا کہ اب بھی وقت ہے اپنے گناہوں کی توبہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، وہ ضرور معاف فرما دے گا۔ مگر اس نے ان کی بات نہیں مانی اور وہ بدستور بدعمالیوں میں لگا رہا، جس کی وجہ سے وہاں پر طرح طرح کی بیماریاں پھیل گئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے اپنے نبی کو واپس بلا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتا ہے، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی، اور پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی ہدایت دی تھی، اور زکریا اور یحییٰ اور الیاس کو بھی ہدایت دی۔ یہ سب نیکوکار تھے، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے اسماعیل اور الیاس اور یونس اور لوط کو بھی ہدایت دی تھی، اور ان سب کو جہاں کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی، اور بعض کو ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں کو بھی، اور ان کو برگزیدہ بھی کیا تھا اور سیدھا راستہ بھی دکھایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام کی زندگی اور حالات اور واقعات کا اور قوموں پر ہونے والے عذاب کا قرآن پاک میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نبیوں کی زندگیوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں اسی طرح دینی علم سیکھنے، سمجھنے اور پھیلانے کی ہمت عطا فرمائے۔ آمین۔